اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ضروری نہیں کوئی بہت بڑا متقی کھڑا ہوگا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار کھڑا ہوگا، بہت بڑا عالم دین کھڑا ہوگا. ابھی تو میں نے مثال دیا، ایک ڈاکو بھی کھڑا ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ سے نوازا جاتا. ڈاکو تو چلو انسان تھا، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں بغداد میں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا اور سارے مسلمانوں کو مار دیا تھا، اذانیں بند تھی، قتل عام کیا تھا، پورا خون سے بغداد کو لال کر دیا تھا. اس وقت تتاریوں کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک مذموم حرکت یہ کی تھی، بڑی بری حرکت. بڑے بڑے جتنے بھی تھے علماء کو قید کر کے زنجیروں میں ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر کے دربار میں لائے جاتے، اور ایک عیسائی پادری جو گستاخ ہوتا تھا اس کو بڑے دربار میں لا کر کے کہا جاتا تھا محمد عربی کی شان میں گالیاں دیا کر، خوب گالیاں لو. اس لیے کہ ان ظالموں کو پتہ ہے ان بیچارے مسلمانوں کو ان کی ماں باپ کی گالیوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ کی شان میں توہین سے ہوتی. اور آج بھی یہی حال ہے. آج بھی ہم تو کہتے ہیں اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو ہمیں کہہ دو، ہمارے خاندان کو کچھ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو پھر جان باہر نکل آتی. وجہ یہ ہے کہ کروڑوں جانوں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغداد کے تتاریوں نے جب یہ حرکتیں شروع کی، وہ گستاخی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا بھرے دربار میں آ کر کے، تو کون اس کو روکنے والا ہے؟ سارے تو جتنے علماء تھے، جتنے مومنین تھے، مسلمان تھے، وہ تو زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے بھرے دربار میں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے وہ جب اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو پھر کسی بھی چیز سے کرتا ہے. ضروری نہیں کہ وقت کا بڑا آدمی ہی ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس بھرے دربار میں اسی تتاری بادشاہ کا پالا ہوا کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی تھی، بادشاہ کا کتا ہے، ٹرینڈ کتا ہے. جیسے ہی وہ پادری گالیاں دیتا تھا تو یہ کتا وہاں سے بھونکنا شروع کر دیتا تھا. تو لوگ یہ کہتے کہ دیکھو بادشاہ کا کتا ہے، شاید ناراض ہو رہا ہے. وہ پادری کہتا میری بات پر تھوڑی نہ اس کتے کو کچھ سمجھ آ رہی ہوگی. وہ اپنی بات جاری رکھتا، کتا پھر بھونکتا، پھر لوگ اسے چپ کراتے کہ دیکھو شاید تمہاری بات سے ہی وہ بھونک رہا ہے. وہ پادری پھر یہ کہتا وہ جانور ہے، اسے کیا سمجھ آئے، پھر اپنی بات جاری رکھتا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کتا زنجیر توڑ کر کے نکلا اور اتنے جلال کے ساتھ اس پھلانگ لگاتے ہوئے بڑے دربار میں آیا اور اس پادری کی گردن کو پکڑ لیا اور دم زدن میں اس کو چیر کر رکھ دیا. مجمع دیکھتا رہ گیا، سب کے سب حیرت میں رہ گئے. کتے نے پھاڑ دیا اور سب کے سب کھڑے ہو گئے اس ہیبت میں، ڈر کے مارے. کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا. یہ پاگل کتا نہیں تھا، آوارہ نہیں تھا، بادشاہ کا ٹرینڈ کتا تھا، پالا ہوا تھا. جب اس نے اس طرح پھاڑ کر رکھ دیا تو علماء کی زبان سے نکلا اے اللہ تیری شان ہے جب تو اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو کتوں سے بھی لے لیتا ہے. اس واقعے کے بعد 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ بات یاد رکھو، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرمائے، جس سے چاہے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں ملتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے بعد ایک خچر آپ کے بارگاہ میں تحفے میں لائے گئے. خچر سمجھتے ہو، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، یہ دونوں کے بیچ کا جو جانور ہوتا ہے اسے خچر کہتے ہیں. یہ خچر گفٹ میں آیا تھا.